چلایا جائے، جس میں انسان کو انسان بنایا جائے۔ میرے دکھ درد کا اثر ہو کچھ ایسا تجھ پہ، میں بھوکا رہوں تجھ سے بھی نہ کھایا جائے، میں بھوکا رہوں تجھ سے بھی نہ کھایا جائے۔ صدر علی وقار مختلف مذاہب، ان مذاہب کی کتابیں اور ان مذاہب کے پیشوا سبھی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو کچھ قدریں مشترک نظر آتی، جس میں اخوت، صلاح انسانیت اور بلائی ہر صورت میں نمایاں نظر آتی۔ تو صدر علی وقار میں بلا شبہ کہوں گا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا۔ کہ صدر علی وقار جس جگہ میں کھڑے ہو کے بات کر رہا وہ سرزمین پاکستان ہے، وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، وہ سرزمین کہ جس کا سرکاری مذہب دین اسلام ہے۔ تو اس لیے آج میں اس عنوان میں مذہب سے مراد دین اسلام لیتا ہوں۔ تو صدر علی وقار مسجدوں میں معصوموں کو دھماکوں سے اڑا دینا، معصوم بچوں کو بم دھماکوں سے ریزہ ریزہ کر دینا، اے پی ایس پشاور کے ادکھلے پھولوں کو گولیوں سے لہو لہان کرنا، اور میرے وطن کی سڑکوں کو لہو سے لال کرنا، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو کبھی سنی، شیعہ، وہابی اور دیوبندی میں تقسیم کر کے کافر کے فتوے باندھ کر نفرتوں کو ہوا دینا، یہ کسی دین کی تعلیمات کو نہیں ہو سکتی۔ صدر علی وقار یہ کسی مذہبی لبادے میں لپٹی بیمار سوچ ہو سکتی ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ کہ صدر علی وقار میں اس سوچ کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا، فرقہ کافر کھیل کے جب تو تھک جائے، ظالم ملا مجھ سے ملا میں تجھ پہ فتویٰ دوں گا، ظالم ملا مجھ سے ملا میں تجھ پہ فتویٰ دوں گا۔ صدر علی وقار اسلام ریاست میں بسنے والے تمام شہریوں کو برابری کے حقوق دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، اہل کتاب ہو یا غیر مسلم ہو۔ کہ صدر علی وقار ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس وقت تک جنت کے حقدار نہیں بن سکتے جب تک ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہ ہو، چاہے وہ پڑوسی کوئی بت پرست یا آتش پرست ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم کا حق ہی کیوں نہ کھا لے، کوئی زائد و آبد نار جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ کہ صدر علی وقار بات انصاف کی جائے تو دین اسلام انصاف کا درس دیتا ہے، بات مساوات کی جائے تو سبھی کے حقوق برابر۔ تو صدر علی وقار یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ کوئی مذہب نفاق اور نفرت کو برداشت کرے؟ ہاں صدر علی وقار اگر میں مذہب کو انسانی ناموں کی صورت میں دکھانا چاہوں تو مکے اور مدینے کی گلیوں میں اپنے کاندھوں پر راشن تقسیم کرتے حضرت عمر فاروق دین کے ترجمان بنتے ہیں، انسانیت کی بلائی کے لیے اونٹوں پہ لدا غلہ اور کھجوروں کے باغات تقسیم کرتے عثمان عمر دین کی روح بنتے ہیں، اور صدیق اکبر اور حیدر کرار بھی پیکر انس و محبت بن کر دین کی حقیقت کو سرشار کرتے ہیں۔ کہ صدر علی وقار آج کے اس دور میں صلاح انسانیت اور حب انسانیت اپنی زندگیاں بسر کرنے والے ہمارے لیے بہترین مثالیں ہیں۔ کہ کسی ناطے رشتے رنگ و نسل اور مذہب سے بالائے طاق ہندوستان میں مفلوق الحال بھوک سے ٹپکتے غریب بچوں کی مدد کرتی مدر ٹریسا مذہب و اخوت کی علامت بنتی ہے۔ کراچی میں کوڑ کے مریضوں کی خدمت کرتے اپنی ساری زندگی انسانیت کے نام وقف کرنے والی ڈاکٹر رتفاؤ پاکستان میں قومی اعزاز کے ساتھ دفن ہوتی ہے تو مذہب و اخوت کی علامت بنتی ہے۔ کہ صدر علی وقار اپنی ساری عمر بے لاوارث لاشوں کو کفن دیتے اور لاوارث بچوں پر اپنا شفقت کا ہاتھ رکھنے والا عبدالستار عیدی مذہب و اخوت کی علامت بنتا ہے۔ کہ صدر علی وقار اپنی زندگی کی تقریباً 3 دہائیاں جیل میں گزارنے والا نیلسن منڈیلا اپنے سیاہ فام انسانوں کو دوسرے انسانوں کے برابر حقوق دلاتا ہے
اور مذہب و قوت کی علامت بنتا ہے، اور بچیوں کی تعلیم کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھنے والی گل مکئی اپنے سر پر گولی کھاتی ہے اور اس قوم کی دعاؤں سے پھر جی اٹھتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ مذہب و قوت کی علامت بنتی ہے۔ ہاں صدر علی وقار، ان لوگوں کا مختلف مذاہب سے تعلق ہے اور وہ مذاہب انہیں محبت، اخوت، انسانیت اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں، بھائی چارے کا درس دیتے ہیں۔